بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس وقت بھارت میں ایک تصویر زیر گردش ہے، ایک سے زائد تصویریں ہیں لیکن ایک تصویر خاص طور پر زیر گردش ہے۔ اس تصویر میں کچھ ڈنڈے نظر آ رہے ہیں جن پر کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں، اور یہ ڈنڈے جو ہیں وہ خون آلود ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بھارتی صحافیوں کی جانب سے، عام سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے، کہ یہ وہ ڈنڈے ہیں جو چینی فوجیوں سے قبضے میں لیے گئے ہیں، اور ان ڈنڈوں کا استعمال بھارتی صحافیوں کے مطابق، میڈیا کے ہاؤسز کے مطابق کھلی بربریت ہے، اور اس بربریت سے چینی فوجیوں کو مارا گیا۔ ایک معاہدہ ہے چین اور بھارت کے درمیان کہ اس مقام پر دونوں کی فوجوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، گولی چلانے کی سہولت نہیں ہوگی، اسی لیے یہاں پر ہاتھا پائی ہوتی ہے، مکے چلتے ہیں، لاتیں چلتی ہیں، دھکے دیے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، اور یہاں پر ڈنڈوں سے لڑائی ہوتی ہے۔ آخری لڑائی میں بھی اطلاعات یہ آئیں کہ یہاں پر لاٹھیوں کا استعمال ہوا، دونوں جانب سے ہوا، لوہے کی راڈز کا استعمال ہوا، دونوں جانب سے ہوا، اور اب بھارتی میڈیا کے بعض ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ چینی فوجیوں کے پاس لکڑی کے وہ ڈنڈے تھے جن پر کیلیں لگی ہوئی تھیں، انہیں آپ خاردار ڈنڈے کہہ سکتے ہیں، اور اس پر بھارتی صحافی، بھارتی میڈیا کے بعض ادارے یہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ بربریت ہے، جب یہاں اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ایسے ڈنڈوں کا استعمال ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی بھارتی صحافی ہیں، یہ وہی بھارتی ٹی وی چینلز ہیں جنہیں مقبوضہ کشمیر میں صرف دسمبر 2019 کے اختتام تک 69 انبات عام شہریوں کی نظر نہیں آتی۔ یہ وہی بھارتی صحافی ہیں، یہ وہی بھارتی نیوز چینلز ہیں، یہ وہی بھارتی فلم سٹارز ہیں جنہیں نظر نہیں آتا کہ مقبوضہ کشمیر میں دسمبر 2019 تک جو تعداد تھی ایسے لوگوں کی جنہیں چھرے والی گولیوں سے، پیلٹ گنز کے استعمال سے نابینا کیا گیا، 300 کے قریب تھی، اور اب یہ تعداد کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ان لوگوں کو فوجیوں کے درمیان ہونے والی وہ لڑائی جس میں دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سرحد کی خلاف ورزی کی گئی، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی، اور بعض بھارت کے خود اپنے میڈیا ہاؤسز یہ بتا رہے ہیں کہ بھارتی فوجیوں نے اس فریشلی بلٹ پوسٹ کو دیکھ کر لڑائی کا آغاز کیا تھا، انہیں فوجی لڑائی میں خاردار ڈنڈے ظلم نظر آ رہے ہیں، لیکن نہتے شہریوں پر، بچوں پر چلنے والی گنز، پیلٹ گنز جن سے وہ نابینا ہو چکے ہیں پوری زندگی کے لیے، ان کے جسمانی اعضاء چھلنی ہو چکے ہیں، ان میں سے بہت سے معذور ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے ان کا بھارت مہان۔ اس تمام صورتحال میں کینیڈین فائنینشل پوسٹ نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ جو آرٹیکل 370 منسوخ کیا گیا تھا 5 اگست کو امت شاہ کی جانب سے، مودی سرکار کی جانب سے، یہ آرٹیکل 370 وجہ بنا ہے کہ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر لداخ میں اپنا ایریا جسے بھارت نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا اسے واپس لینے کے لیے چین آگے بڑھا ہے، اور یہ تمام صورتحال پیش آئی ہے۔ مودی سرکار کا یہ متنازع فیصلہ کینیڈین فائنینشل پوسٹ کے مطابق اس مداخلت کی وجہ بنا ہے۔ 5 اگست کے فیصلے نے لداخ کو اور مقبوضہ جموں کشمیر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا، 2 یونین ٹیریٹریز میں بانٹ دیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں لیجسلیچر اسمبلی ہوگی، قانون ساز اسمبلی ہوگی۔ لداخ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے یونین ٹیریٹری بنایا جائے گا بغیر لیجسلیچر اسمبلی کے۔ اب چین نے یہاں مداخلت کی۔ چین نے اس مداخلت سے پہلے چین نے اس کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ چین نے سفارتی سطح پر یہ بتایا تھا کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اس کی حیثیت تبدیل کرنا یہ بھارت کی جانب سے غیر قانونی ہے اور چین اسے تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اس کے بعد فائنینشل پوسٹ کے مطابق چین اس مختلف طریقہ احتجاج پر مجبور ہوا، اور اس مختلف طریقہ احتجاج میں چین نے مختلف مقامات پر بھارت کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ فائنینشل پوسٹ کا کہنا ہے کہ چین کا یہ جو مختلف طریقہ احتجاج ہے یہ چین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
یہ جو بھارت نے اقدام کیا تھا، بھارت کے اس اقدام کے ساتھ حیرت انگیز طور پر افغانستان بھی کھڑا ہوا، یو اے ای بھی کھڑا ہوا، روس اور بھارت کی دوستی ویسے بھی بہت مضبوط ہے، اور اس دوستی میں دفاعی معاہدے جو ہیں دونوں کے درمیان، وہ سب سے بڑی وجہ ہیں بھارت روس کی جانب سے بنائے جانے والے دفاعی ساز و سامان کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ اس میں تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چین نے جو دعویٰ کیا تھا کہ گلوان وادی اس کی ہے اور وہ اپنی وادی پر، اپنے علاقے پر، اپنی علاقائی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت نے چین کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایگزیجریٹڈ ہے اور بھارت اسے مسترد کرتا ہے۔ اس وقت اس علاقے میں دونوں کی فوجی طاقت موجود ہے، گو کہ سامنے جو فوجی موجود ہیں ان کے پاس وہ ویپن نہیں ہے جس سے گولی چلائی جائے، اسی لیے دونوں ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ مگر اب اس تمام صورتحال میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے بھارتی فضائیہ کی جانب سے۔ بھارتی فضائیہ نے اپنی وزارت دفاع کے سامنے اپنی طاقت بڑھانے کی تجویز دی ہے اور انہیں لکھ کر اپنا پروپوزل، اپنی ڈیمانڈز پیش کر دی ہیں چین سے اس بڑھتی کشیدگی میں، اور ساتھ ہی ایک ایسے موقع پر جب بھارتی فضائیہ کے چیف نے پاکستان کے لیے بھی گیدڑ بھبکیاں جاری کی ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے اپنی وزارت دفاع کے سامنے پروپوزل رکھا ہے کہ مزید 33 فائٹر طیارے روس سے خریدے جائیں۔ ان 33 فائٹر طیاروں میں 12 جو ہیں وہ سخوئی طیارے ہیں اور 21 جو ہیں وہ MiG 19 طیارے اس میں شامل ہیں۔ یہ ڈیل کل 6000 کروڑ بھارتی روپوں کی ڈیل ہے۔ بھارتی فضائیہ کے پاس جو سخوئی طیارے ہیں وہ بھارتی فضائیہ کی لڑائی میں فرنٹ لائن کی حیثیت رکھتے ہیں، بھارتی پائلٹ انہیں سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان سے بڑے فیملیئر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت فرانس سے رفائل طیارے بھی خریدنے جا رہا ہے۔ جب پاکستان کی جانب سے بھارت کو 27 فروری کو سبق سکھایا گیا تھا، ابھینندن پکڑا گیا تھا، ایک اور جہاز مار گرایا تھا پاکستان نے، تب بھارت کی جانب سے جتنے آنسو بہائے گئے تھے ان تمام آنسوؤں میں نریندر مودی سے اور ان کی حکومت سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں رفیل طیارے چاہیے، اگر ہمارے پاس رفیل طیارے ہوتے تو پاکستان نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ نہ کیا ہوتا۔ ہماری یہ عزت افزائی جو آج پوری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے، یہ عزت افزائی نہیں ہوتی۔ یہ طیارے خرید کر بھارتی فضائیہ نے اپنے پروپوزل میں لکھا ہے کہ وہ چین سے، پاکستان سے اس ریجن میں جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی اس کی فضائیہ، اور وہ ایک برتر پوزیشن پر آ جائے گا۔ انڈیا ٹی وی نیوز اس بارے میں لکھتا ہے کہ مین thrust of Indian Air Force has always been to be prepared for a simultaneous war against China and Pakistan۔ تو بھارت کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان میں بھارت کبھی بھی، ابھی نریندر مودی نے ایک دعویٰ کیا تھا اپنے فوجیوں کے مر جانے کے بعد کہ بھارت اپنے فوجیوں کی جب کہا کہ موت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، تب کہا تھا کہ تمام پڑوسیوں سے بھارت پر امن تعلقات چاہتا ہے، لیکن بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں۔ ان عزائم میں بھارت ہڑپ کر جانا چاہتا ہے اپنے پڑوسیوں کی زمینوں کو، بھارت ہڑپ کر جانا چاہتا ہے ان کے مفادات کو، اور بھارت اس خطے پر، میں نے بار بار آپ سے عرض کیا، اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس چودراہٹ کے قائم کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان ہے، چین ہے، اور پاکستان اور چین کا جو اتحاد ہے، اور یہ اتحاد جب معاشی میدان میں آگے بڑھا ہے تو یہ بھارت کے لیے اس خطے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک بھارت ان حالات میں مزید دفاعی خریداریوں کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کشیدگی میں میجر جنرلز کی سطح پر مذاکرات ہوئے ہیں، مزید راؤنڈز اس کے باقی ہیں، وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، اور ابھی 7 سے 8 ادوار ان مذاکرات کے باقی ہیں تاکہ لداخ میں، سکم میں، اور یہ جو 3400 کلومیٹر سے زائد کی پٹی ہے، اس پٹی پر جتنی جگہوں پر محاذ کھلا ہوا ہے وہاں سچویشن ڈیفیوز ہو اور افواج اپنی اپنی پوزیشن پر بھارت کے دعوے کے مطابق واپس چلی جائیں۔ لیکن چائنا موجود ہے اور بھارتی ماہرین بھارت کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سچویشن اتنی جلدی ڈیفیوز ہونے والی نہیں ہے۔ نریندر مودی کی حکومت اس تمام صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اب اسے یہاں مشکل کا سامنا کرنا
پڑ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جلدی ڈیفیوز ہونے والی نہیں ہے۔ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم ہمارے سامنے ان حالات میں اور بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں، اور پھر دنیا خود بھارت کو بتا رہی ہے کہ بھارت کے جو متنازع اور غیر آئینی اقدامات ہیں وہ اس کے اور خطے کے مسائل کی وجہ ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ نے، آپ دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس سلسلے کو جاری رکھیے، مجھے اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔